یہ سوال جو ہے اس کے لیے شکریہ، کیونکہ دوست وہی ہوتا ہے جو کمزوری سے آگاہ کرے۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں کہ میں خود پسندی کا شکار ہوں اور گفتگو میں کا استعمال ذرا بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہر بات یا کچھ واقعات بار بار دہراتے ہیں، کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ دوسری بات کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، کہ ہمارا جو آفس ہے وہ صدیق سینٹر میں ہے، یہ مین بلوارڈ گلبرگ کا، اس کو میں نے آج تک آفس نہیں دیکھا، میں گھر سے کام کرتا ہوں، میرے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا نہیں، باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، سوال ملتے جلتے ہوتے ہیں، سو آبویسلی وہ کوئی نئی تو اس میں کیا بات ہونی ہے اگر سوال ہی اس طرح کا ہوگا، لیکن بات آپ کی 100% درست ہے۔ یہ میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ یار کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ کریں کہ کچھ باتیں ہیں جو بار بار دہرانے والی ہوتی ہیں، یہ جو ریپیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، سانس جب تک چل رہا ہوتا ہے وہ ریپیٹیشن ہے، جو خون کی گردش ہے جسم میں وہ ریپیٹیشن ہے۔ اس ریپیٹیشن کا ایک یہ اپنی ایک سائنس ہے۔ یہ جو ہم ورد کرتے ہیں، میں بات آ گئی ہے، پھر میں اپنے لیے کیا لفظ استعمال کروں، میں کرتا ہوں مثلا، میں نے اپنے بچوں کو بھی، حالانکہ وہ بالکل ہی انگلش میڈیم ٹائپ ہے، ان کو لگایا ہوا ہے اللہ پاک کے، یہیں کو اللہ پاک کے، یہ 99 نیمز آف اللہ پاک، یہ وہ ورد کیا ہے؟ تکرار ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تکرار ہے۔ زمین کیا کر رہی ہے؟ وہ رپیٹ کر رہی ہے، وہ یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے۔ زندگی تکرار ہی بیسیکلی کا نام ہے، اور ری انفورسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان۔ اور یہاں ایک شعر سنیں، غالباً شکیب جلالی مرحوم کا ہے، دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ ایک بات بار بار کرتے رہنا، لیکن بنیادی طور پہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو چیک کیا جائے، کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہو کہ ریپیٹیشن کی نوبت نہ آئے۔ ظاہر اگر ایک ہی سوال ہوگا تو کتنا کہ میں اس کا کوئی نیا پن تو نہیں، کوئی گھڑنے کوئی فیکٹری تو نہیں ہے، اس کا جو میری عقل فہم کے مطابق ہوگا تو وہی میں جواب دوں گا۔ لیکن بات اچھا، اب آ گیا خود پسندی، تو میں معذرت خواہ ہوں، پہلے معذرت کے بعد کہ اگر آپ کو ایسا لگا تو وہ بھی میرا ہی قصور ہے، میری کمزوری ہے، اس میں کوئی کج بحثی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں۔ میرے ایکسپریشن کا کوئی نقص ہوگا اس کو بھی میں ڈیفینیٹلی دیکھوں گا، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، یہ سوال کا جواب آیا تو میں نے اپنے 2 شعر لکھے ہیں۔ کئی بار میں نے کالمز میں زندگی موت، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ جب جیل میں تھے، میرا ان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق ہے، وہ بھی لائل پور سے ہیں، میں بھی لائل پور سے ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک جیل سے خط لکھا جس میں ایک پورا پیرا اس بات پہ تھا کہ آپ خود کو سنبھالیں، بہت زیادہ ذکر آپ موت کا کر رہے ہیں، جو کہ میں کرتا رہتا ہوں۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے میں جب یہ مینشن کرتا ہوں کہ انسان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہے ہی نہیں، یا مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے، یا پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ جو ٹاور آف سائلنس ہے، پارسی جو ہیں ہمارے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے ٹاور سا، اس کے اوپر ڈیڈ باڈی رکھ دے تو پرندے کھا جاتے ہیں اس کو۔
یہاں کچھ ٹرائبس میں اب بھی یہ رواج ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کو پانی میں بہا دیتے ہیں، یعنی یا جلائے گئے یا دبائے گئے یا پرندوں کو کھلائے گئے یا پانی میں بہائے گئے. یہ اوقات ہے. زندگی اتنا موت کے بارے میں نے لکھا ہے، لیکن اب میں بات کروں گا تو میں بات کر رہا ہوں نا، تو میں اسی حوالے سے کروں گا. یہ ریسنٹلی میرا خیال ہے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں. یہ ہے کیا؟ ہم وہ لوگ ہیں جو پلوں پہ گھر بناتے ہیں، اوقات ہی کوئی نہیں. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے سے نکل گئے، بس اتنی سی بات. 2 شعر ہیں اس میں میرے. ہم جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوتے ہیں، بالآخر سب قبروں میں جا سوتے ہیں. اور دوسرا شعر لینا ایک نہ دینے دو، جب تک ہو تم تب تک ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سو خود پسندی والی بات آپ کو لگا تو ڈیفینیٹلی میرا قصور ہے، میں چیک کروں گا خود کو. اچھا، ایک اور بات سے بڑی دلچسپ ہے. یہ ظاہر ہے جب بندہ بات کر رہا ہو اپنے تجربات کی، یا جو اس نے کچھ پڑھا ہے یا سمجھا ہے، یا اس کا اپنا جو ویژن ہے، تو وہ میں ہی کر کے بات کرے گا. اس کا ایک دوسری صورت ہے. جو فیض احمد فیض تو بہت بڑے آدمی تھے، وہ ہم کا لفظ استعمال کیا، جس میں میں بھی شامل، آپ بھی شامل، سارے ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں. اچھا، چونکہ مجھے میں حقیر لگتا ہے، مجھے ہم ذرا نا لگتا ہے کہ ہم اس میں بڑا کو رائلٹی والا ماں بدولت تشریف لاتے ہیں. نہیں، میں تشریف لاتا ہوں، میں کیا ہوں. سو اس میں میں سوچوں گا اور اپنی ٹیم کو خاص طور میں کہوں گا، کم از کم یہ جو آپ نے بات کی ہے بار بار دہرانے کی، بالکل ظاہر ہے آپ نے کہا، مجھے تو نہیں پتہ ہوتا. اور چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی سسٹم ایوالو کرتے ہیں تاکہ یہ نہ آپ کو گلا ہو. اور ایک بات میں بالکل آپ کو یقین سے اگین اس معذرت پہ قائم رہتے ہوئے کہ اگر آپ نے محسوس کیا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا تو محسوس کیا ہے نا. آپ یہ جتنے بھی دوستوں نے یہ بات کی ہے، میں نے پہلے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جو اپنے ہی ہوتے ہیں، جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ چیک کرو. اس کا مجھے کوئی حل بھی بتائیں نا، مجھے اس کا کوئی متبادل. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے. اگر کوئی پرسنل ایکسپیرینس یا اپنا کوئی ویژن یا اپنا کوئی تجربہ اگر شیئر کرنا ہو تو بندہ کس طرح بات کرے. وہ بندہ جعلی سا لگتا ہے، جیسے بڑا جھک کے ضیاء الحق ملتا تھا نا، بھٹو کے ساتھ تصویریں دیکھیں، یوں یونیفارم میں بندہ کبھی اس طرح بیہیو نہیں کرتا یوں. لیکن کیا کیا اس نے؟ اپنے محسن کو پھانسی چڑھا دیا. یہ جو ایک جعلی قسم کا انکسار اور عاجزی ہوتی ہے نا، مجھے اس سے گھن آتی ہے، سچی بات ہے. ادروائز میں خاکسار اور فلانا آٹم کھانا، اس طرح کے وہ 10-20 لفظ ہیں، وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اگر آپ آپ کو ٹھیک لگتے ہیں تو ہم وہ کر لیتے ہیں. باقی آپ مجھے سجیسٹ کر دیں، اس کے مطابق انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی کہ واقعہ بار بار نہ دہرایا جائے اور یہ فیلنگ نہ جائے کہ میں. سچی بات ہے، مجھے ہم عجیب لگتا ہے پیسہ والا. حالانکہ میرے بزرگ بہت بڑے آدمی، ہم تو ان کے سامنے طالب علم بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے ہم عجیب لگتا ہے. تو بہرحال اس کا کوئی سلیوشن آپ بھی سجیسٹ کریں، میں بھی اس پہ سوچ بچار کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.